آج پوری پاکستان قوم جشن آزادی منا رہی ہے، اسی جوش و جذبے کے ساتھ کہ ہم نے اس ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہے، اور وہ ملک جو کسی مقصد کے تحت حاصل کیا گیا تھا، کیا وہ مقصد حاصل ہوا؟ کیا پاکستان نے کن کن میدانوں کے اندر ترقی کی منازل طے کی، اور وہ کون سی کمی اور کوتاہیاں تھیں جو ہم سے سرزد ہوئیں؟ اور کیا آج کے دن ہم اپنا یہ جائزہ لیں گے کہ کیا ہم ایک قوم بن سکے؟ وہ کیا عوامل تھے کہ جو ہم نے نظر انداز کیے؟ آج میرے ساتھ بڑے اہم مہمان موجود ہیں اور ہم اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عوریہ مقبول جان صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی آفتاب اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو آپ نیوز کی سکرین پہ ان کو دیکھتے ہیں۔ ملک نصر اللہ خان صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے اینکر پرسن ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ آج گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، آغاز کرتے ہیں عوریہ مقبول جان صاحب سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی اور فلاحی مملکت کے طور پر وجود میں آیا، کیا ہم نے پاکستان کے مقاصد جو ہے وہ ہم حاصل کر پائے؟ اصل میں پاکستان کے بننے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں پاکستان کو تحفے میں ملی تھیں، اور وہ ایک سٹرکچر تحفے میں ملا تھا۔ 3 مختلف سٹرکچر تھے۔ ایک پاکستان کی بیوروکریسی تھی، جس کو خود انگریز کوکونٹ کہا کرتا تھا، کہ جو باہر سے براؤن ہے اندر سے سفید ہے، اسی طرح اٹھتے بیٹھتے، زمین سے ان کا تعلق بہت کم تھا۔ دوسری پاکستان کو فوج ملی تھی، وہ بھی ویسی سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے مل کے ایک پولیٹیکل ایلیٹ بنائی تھی۔ یہ دونوں کے اندر ہی وہ کپتان بنتے تھے، آنریری کپتان بنتے تھے، آنریری مجسٹریٹ بنتے تھے، ان کو زمینیں الاٹ ہوتی تھیں، ان کو جائیدادیں الاٹ ہوتی تھی، پھر ان کا ایک حلقہ اثر بنتا تھا۔ اس حلقہ اثر کے اندر وہ ایک مناسب سی لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنتے تھے۔ جو لیجسلیٹو کونسل جو تھی، اس کا صرف ایک کام ہوتا تھا کہ انسانوں کو، زمین کے لوگوں کو نالیاں بنانا، یہ وہ بڑے لیول کے، جیسے کہتے ہیں شاہدالہ کے چوہے والی بات ہوتی ہے، وہاں تک رکھا ہوا تھا کہ برما سے جنگ کرنی ہے وہ ہم فیصلہ کریں گے، ٹھیک، اور بہت سارے جتنے بھی عالمی معاملات ہم طے کریں، تمہارا کام یہی ہے، میونسپل سروسز تک تم رہو۔ وہ پولیٹیکل ایلیٹ جو تھی، وہ ظاہر بات ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کسی نہ کسی حد تک قائد اعظم کے ساتھ کے سکندر جناب پیکٹ ہوا تو ساتھ آ گئی تھی، اور اس پولیٹیکل ایلیٹ کے ابھی تک پورے طرح بازو پر نہیں کھلے تھے، اور یہ اپنے آپ کو اس میں سمجھیے ایک ایسی کشمکش تھی بالکل شروع کے اندر۔ آپ دیکھ لیں پوری کی پوری پہلے 10 سال ہیں اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سعادت رومی، کبھی پیچوتا، اسی کشمکش میں یہ بننا چاہیے، یہ نہیں بننا چاہیے۔ غلام محمد اپنے قرارداد مقاصد بنا کے لے کے آ رہا ہے، باقی اور لوگ اپنے بنا کے لے کے آ رہے ہیں۔ وجہ ساری یہ تھی کہ یہ کہتے کہ یہ لوگ جنہیں ہم نے بنایا، ہم نے سنوارا، ہم نے ان کی رپورٹس لے کے اوپر بھیجی، ہم نے کہا یہ وفادار ہے، ہم نے یہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کے اندر ہم سے سپیریئر کیسے ہو گئے؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو تو کہیں لملیٹ کر دیا کہیں نہ کہیں، پھر اس کے بعد آپس میں ان کا گٹھ جوڑ جو ہے یہ 1958 تک چلا ہے۔ اور 1958 کی جو 7 اکتوبر کو جب سکندر مرزا نے ریوولٹ کیا ہے اور اس نے مارشل لا لگایا ہے، تو مارشل لا لگانے کے بعد ایک اس میں سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہو گئی تھی۔ اس پٹیشن میں جسٹس مرید نے ایک فقرہ بولا تھا کہ سکسیسفل ریولوشن از جسٹ، کامیاب انقلاب جو ہے وہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو جس نے 27 کو یہ فیصلہ ہوا ہے، جس نے 27 کو کیا تھا، جس ریولوشن لے کے آیا تھا، اس نے کہا یہ تو میری طاقت پہ ہوا ہے، تو اسکندر مرزا کی حیثیت کیا ہے؟ تو سول بیوروکریسی جونیئر ہو گئی، ملٹری بیوروکریسی سینئر ہو گئی، سینئر جونیئر میں بدل گیا، انہوں نے تسلیم کر لی۔ اس کشمکش کی وجہ سے قائد اعظم کے وہ بہت بڑے جو تصورات تھے، آپ دیکھیں ان کی جو تقریریں بار بار، میں کبھی کبھی 1948 کی ان کی آخری تقریر جو ٹی بی کی 3rd ڈگری ٹی بی کے اوپر قائد اعظم کی کبھی پڑھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں۔ اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ یہ شخص جو تھا یہ ٹو سے لے کے نیل تک ایک ویسٹرنائز آدمی تھا، لیکن کمال کی بات یہ ہے جو کہتا ہے I'll watch with keenness the research work of your department and that they will develop an economic system based on Islamic principles۔ جہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ The Western civil economic system has created such a mess that only a miracle can save it۔ اس سے بڑا مغربی تہذیب کا ناقد کو ہو سکتا ہے۔ It has resulted into 2 wars، یہ کہا اس نے کہا کہ یہ انسان اور انسان کے درمیان انصاف ہی نہیں کر سکا۔ وہ جو اس کے خاکے تھے وہ ان لوگوں نے جسے کہتے ہیں مل ملا کے ان تینوں گروہوں نے
ایسا، اور اب تک قسم سے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون تینوں میں سے سینئر ہے. ایک فیصلہ کر لیں، یہ ملک ٹھیک ہو جائے میں گا. نے آفتاب صاحب عوریہ صاحب نے جو بات آگے کی، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو خرابی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کھیلتے رہے مختلف قوتوں کے ہاتھوں میں. ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے کیا؟ میں عثمان بھائی آج تہیہ کر کے بیٹھا تھا کل سے ہی کہ میں نے اس موضوع پہ کوئی تیاری نہیں کرنی، کیونکہ میں نے یہ راز بھی، یہ کھوج بھی، اور یہ صاحب یہ لگا لیا کہ ہم مصلحت کوشی کے چکر میں پڑتے ہی تب ہیں جب تیاری کرتے ہیں. بالکل یار یہ بات کہنی ہے، یہ نہیں کہنی، یہ گرے ایریا ہے، یہ بلو ایریا ہے، یہ وائٹ ایریا ہے، یہ بلیک ہے. تو اس موضوع پر دل کی بات ہونی چاہیے، لیکن مجھے چینل کی مجبوریوں کا بھی اندازہ ہے، آپ کی بھی، اپنے دوستوں کی بھی، اپنی بھی. میں پوری کوشش کروں گا دیانتداری سے جتنی بات میں کر سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری میکنگ میں بہت سے فلاز ہیں، خلل ہیں، فالٹس ہیں. جیسے ارتھ فالٹ ہوتا ہے نا، کیلیفورنیا کے نیچے جو ارتھ فالٹ ہے نا، وہ موجود ہے، بھلے سے وہاں تباہی آئے یا نہ آئے، لیکن وہ ایک دعوت عام ہے، کسی بھی وقت تباہی آ سکتی ہے. ہماری پیدائش میں ہی، ہماری فارمیشن میں ہی چند بنیادی غلطیاں، حماقتیں اور شرارتیں موجود ہیں جو آج اپنا اثر دھیرے دھیرے دکھا رہی تھی اور آج کھل کے سامنے آ گئی. ہمارا سب سے بڑا المیہ شروع سے غلط بیانی تھا. جھوٹ اتنی کبھی چیز ہے کہ اس میں سے باقاعدہ ایک بدبو ہے اس کی. آپ کو پتہ نہ بھی ہو کہ جھوٹ بولا گیا، لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار something is wrong somewhere. یہ کیا ہے؟ ہمیں وہ جھوٹ جب تک ڈیٹیکٹ نہیں کرنے، جب تک ہم وہ جھوٹ اپنی تاریخ میں سے نہیں ڈیٹیکٹ کرتے اور نکال نہیں دیتے، ہم جب تک اس بات کا، انہوں نے آغاز میں عوریہ صاحب نے بڑا سمو دیا اس ساری بات کو کہ یہ وہ دو لوگ تھے، صرف بیوروکریسی اور ملٹری، یہ وہ اولیگارکی جو بنتی تھی، صرف یہ وہی نہیں تھی، ساتھ ان کے ایلیٹ ایک بڑا سفید پوش سا وڈیرا بھی شامل ہو گیا، وہ ساتھ یہ مل کے ایک سلسلہ. میڈیا تو کرپٹ بہت بعد میں ہوا ہے. میڈیا کو تو لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کرپٹ ہوتے دیکھا نا. 1950s میں جب خریداری کی گئی دانشوروں کی، ایون کلیرکس کی ایک جماعت کی، ایک نمبر آف کلیرکس وہ اس دستے میں شامل جب کیے گئے، جب ریٹائرڈ بیوروکریٹس نے ایک ایلیٹ، ایک گروپ بنایا، تو اس وقت یہ سارا سلسلہ. لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا تھا وہ بڑا خطرناک، بڑا بھیانک تھا. قائد اعظم جس، میں سمجھتا ہوں، انجام سے دو چار ہوئے، وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. قائد اعظم ایک صاف ستھرا انسان، ایک نفیس آدمی تھا. وہ اپنی انتہائی لیمیٹڈ، بہت سی چیزوں میں وہ بہت لیمیٹڈ ریسورس کے مالک تھے. انہیں کوئی انفراسٹرکچر تو جماعت کا ملا نہیں تھا. ان کی جماعت کے اندر ان کی جڑیں کاٹنے والے موجود تھے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا، ایک صاحب ٹائپ آدمی، نہ یہ ذمہ دار ہے، نہ وڈیرا ہے، نہ اس کے مربع ہیں، تو یہ ہم پر آ کے باس بن کے بیٹھ گیا. ہر روز انہیں سیبوٹاج کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سروائیو کرتے 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 اس مقام تک آ گئے. لیکن زندگی نے وفا نہ کی، صحت نے وفا نہ کی. 10 سال قائد اعظم اگر اور نکال لیتے، اللہ تعالیٰ نے اگر اس سکرپٹ میں یہ شامل ہوتا ہے سلسلہ، تو میں سمجھتا ہوں جتنی تگ و دو کرنے والا، فائٹ بیک کرنے والا، سروائیو کرنے والا وہ کیریکٹر تھا، وہ شاید وہ کچھ کر جاتا جو جواہر لال نے بھی نہیں کیا تھا انڈیا کے لیے. انہوں نے ییلڈ کیا، قدم قدم پہ کرتے رہے، بیماری کی وجہ سے، صحت کی خرابی کی وجہ سے، اپنی لیمیٹڈ ریسورس. پارٹی تھی کوئی تتر بتر سارے، ہر کوئی عہدے لینے میں اور بڑے بڑے مراتب لینے کے چکروں میں پڑ گیا، اور قائد اعظم اکیلے رہ گئے. وہ ان کا، لوگ تو کہتے ہیں جی انہیں صحت افزا مقام پہ بھیج دیا گیا. میری درخواست ہے سب دوستوں سے کہ جا کے ایک دفعہ زیارت اور گرد و نواح، آپ نے تو چپا دیکھا ہوا ہے، وہ ایسی جگہ ہے. میں سمجھتا ہوں آئسولیشن، ڈکشنری میں لفظ آئسولیشن بغیر لکھے ہوئے صرف تصویر لگا دی جائے نا زیارت کی، تو وہ جو
ریزیڈنسی یہ قید تنہائی ہے، بالکل تو بالکل. انہیں قید میں ڈال دیا گیا. تو وہ تو باقاعدہ نظر بند تھے. پھر وہ جو سفر شروع ہوتا ہے کراچی آنے کا، اور جو انہیں وہ جو ایک وہیکل فراہم کی جاتی ہے جو 13 دفعہ خراب ہوئی، پھر اخیر میں کہ جی پیٹرول بھی ختم ہو گیا. آپ کبھی دیکھیے کہ لیڈی ہدایت اللہ نے اس واقعے کے بارے میں کیا لکھا اور کیا کہا کہ میں اور فاطمہ مکھیاں جل رہی تھیں، اس کے منہ سے مکھیاں نکل رہی تھیں، جو فادر آف دا نیشن تھا جس نے یہ سب کچھ کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سزا نہیں ملے گی؟ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں نا، مطلب میرے جیسے جو ہم طفل مکتب ہیں ابھی تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی بات کہہ دیتے ہیں جی اخلاقی گراوٹ، ہم اس کا شکار ہیں، مورل بینکرپسی ختم ہوگی تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. یہ پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگی، یہ تب ٹھیک ہوگی جب ہماری سزا مکمل ہوگی. ہم نے اس ملک کو بنانے میں جو کوتاہیاں کی ہیں اور بنانے والوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جب تک اس کا ازالہ ہوگا تب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. چلیے ملک صاحب، آفتاب صاحب نے تو ایسی باتیں کہی ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ نئی نسل کو اس پر سوچنا بھی چاہیے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں. ہماری کچھ کامیابیاں بھی تو ہیں اس عرصے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ آفتاب صاحب نے اور جو اوریہ صاحب نے دو چیزوں کی نشاندہی کر دی ہے. اوریہ صاحب نے آغاز میں کہا کہ دو اس وقت کے ہمارے پاس طبقات تھے، ایک آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، ایک آپ کی بیوروکریسی. آفتاب صاحب نے اس کے ساتھ اس پولیٹیکل ایلیٹ کو بھی شامل کیا، پھر کہا کہ ہم جھوٹ پہ مبنی ایک معاشرہ بنانے میں تو کامیاب ہو گئے، ایک بہتر معاشرہ، ایک سچا معاشرہ نہیں بنا سکے. دیکھیں پاکستان لکیروں کا نام نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ ہوا ہے، پوری اب تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھیں، ہم جو خطے ہوتے ہیں ان کو صرف خطوں کی زمینوں تک محدود کر دیتے ہیں. جب تک اس میں بسنے والے افراد اپنی ڈائریکشن ٹھیک نہ کریں، ایک بہتر معاشرہ قائم نہ کریں، تو اب وہ ملک کوئی بہتر ملک نہیں بن سکتا. جس سوسائٹی میں آج تک یہ ڈیفائن نہ ہو سکے، اور یہ سب جس بات کا آغاز کیا تھا، آج بھی اتنے سال گزرنے کے باوجود کوئی اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. آپ ملٹری لیڈ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، آپ پولیٹیکل لیڈ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، ہم نے پاکستان کو بہت کچھ دیا. بیوروکریسی سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہماری کوئی غلطیاں نہیں ہیں. اور آج تک ہم یہ سماجی بحث کر ہی نہیں سکے. نہ اس ملک میں ہو سکتی ہے، نہ اس ملک میں لکھا جا سکتا ہے. دیکھیں جنرل کے ایم آر ایف نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. اس نے کہا کہ کاش اس ملک کے اندر میں اس کو تشریح کروں ان کے جملوں کو، سچ لکھا جاتا ہے. اور سچ لکھنے کی قیمت یہ ہے کہ رات کے کسی پیر آپ کے گھر کے باہر آ کے کوئی ایسی گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے جس میں آپ کو اٹھایا جا سکتا ہے. افسوس یہ کہ جنرل کے ایم آر ایف یہ لکھتے ہیں. یہ میرا خیال ریٹائرمنٹ کے بعد سب میں اصل گزارش یہ ہے اور یہی حقیقت یہ ہے، یہی المیہ ہے. کہ سچ ہم بعد میں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے شاید جب تک ہم یہ ایک ایسا ڈائلاگ نہیں کر سکے جس میں ہم یہ نشاندہی کر لیتے کہ ہاں ہماری غلطیاں یہ تھیں اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. لوگ کہتے ہیں ماضی کا تذکرہ نہ کیا جائے. ماضی کا جب تک آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم نے ڈائریکشن کہاں سے غلط کر دی، ہمارا سوچ کیا تھی، ہم کرنا کیا چاہتے تھے، ہم نے پولیٹیکل سسٹم کو کیوں نہیں چلنے دیا، اس کی خرابیاں کیا تھی، تب آپ آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں. آج بھی آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. جس جگہ پہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری آج سے 72 سال پہلے ڈالی جاتی تھی، آج بھی وہیں ڈالی جاتی ہے. کوئی دوسرے کو الزام دیتا ہے، کوئی دوسرے کو الزام دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ آج بھی ڈائریکشن لیس ہیں. کیوں آج کل بھی بات ہوتی ہے کہ پولیٹیکل ایلیٹ اور ملٹری ایلیٹ کا ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے. سول ملٹری ڈائلاگ کی بات آج بھی ہوتی ہے، آج بھی پولیٹیکل ریفارمز کی بات ہوتی ہے، آج بھی صدارتی الیکشن اور پارلیمانی نظام کی بات ہوتی ہے. آج بھی آپ کنفیوزڈ نیشن ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اپنا نظام حکومت چلانا کیسے ہے. بیوروکریسی کہتی ہے، دیکھیں جس ملک کے اندر ہر 5-6 سال بعد آپ کبھی بلدیاتی ریفارمز لے کے آ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں اس پولیٹیکل سسٹم کی جگہ ہمیں کوئی اور چیز لے کے آنی ہے. تو اس نئی نسل کو ہم پیغام یہ دے رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا پاکستان نہیں بنا سکے جس میں کوئی ڈائریکشن آپ کی ٹھیک ہوتی. اور آفتاب صاحب کی بات بڑی بنیادی بات ہے، اگر آپ جھوٹ کو مائنس کر دیتے نا، کم از کم یہ کر لیتے تو آج آپ کی سوسائٹی ایک بہتر سوسائٹی ہوتی ہے اور ایک پاکستان بہتر پاکستان ہوتا. اب بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے انا کی قربانی دینی پڑے گی. آپ کو چلیں جی ملک صاحب، ڈائلاگ کرنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا. اہم بات کی ہے ہم نے اور آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں. میرا خیال ہم یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور پھر ذکر کریں گے، سب سے پوچھیں گے کہ ساری ہم نے نشاندہی تو کی خرابیوں کی، کامیابیوں کا بھی ذکر کریں گے. بحیثیت قوم ہم کتنے مضبوط ہیں، بحیثیت قوم ہم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، اس کا ذکر کریں گے بریک کے بعد.
جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں جشن آزادی کے رنگ نیو نیوز کے سنگ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا ان خرابیوں کا جو گزشتہ 73 سالوں میں جو ہے ہم نے بھگتیں، اور اب ہم ذکر کریں گے ان کامیابیوں کا جو بصیرت قوم ہم نے حاصل کی. گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں اوریہ صاحب سے. اوریہ صاحب، پہلے تو میں ایک سوال سادہ سے یہ پوچھوں گا، ان 73 سالوں میں کیا ہم ایک قوم بن سکے؟ نہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے نا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جس وقت 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے، 1926 میں ویزا ریگولیشنز آئی ہیں اور بارڈر سیکورٹی فورسز بنی ہیں، تو اس پوری دنیا کو ایک بہت بڑے چڑیا گھر میں تقسیم کر دیا گیا تھا. اور تقسیم کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ تم اس رنگ سے ہو، اس لیے اس نسل سے ہو، اس علاقے سے ہو، تم حمورابی کے قوانین والے ہو، ہینکے گارڈن بیبلونیا والے ہو، تم فرائن مصر والے ہو. اچھا، ہم ساروں سے مختلف تھے. اس وقت جب یہ تقسیم ہو رہی تو ہم نے بڑا عجیب و غریب بات کی. ہم نے کہا کہ میں محمد حسین چیمہ ہوں، یہ ارجن داس چیمہ ہے، دادا ایک تھا، ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں، ہیر ایک طرح کی کھاتے ہیں، بنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں. میرا بھائی نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا. تو ہماری تقسیم پوری دنیا کی تقسیم سے بالکل مختلف تھی. اس لیے ہمیں باقاعدہ سوچ سمجھ کے مختلف طریقے سے اس کو کرنا پڑنا تھا. کیونکہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے تو زندگی کے مسئلے حل نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل والی بات ہے نا. ہم نے وہی کیا. لا الہ کہنے کے بعد ہم نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اب قطع اراضی اس مناتے مل گیا. دیکھیے، آج اگر انڈیا کو دیکھا جائے، ہم نے 1930 میں دو قومی نظریہ پیش کیا ہے اور ساورکر نے 1920 میں پیش کیا. اس نے اس کی جو کتاب تھی ہندوتوا جو تھی، اس نے کہا تھا کہ اس سرزمین پر صرف ایک قوم کو رہنے کا حق حاصل ہے اور وہ ہندو ہے، اور باقی ساری جو بھی نسلاً ہندو بنے ہیں، مسلمان بنے ہیں، وہ تو دوبارہ مسلم ہو جائیں گے. اور جو اس کی راجا رام موہن رائے کی جو تحریک تھی، شدھی اور پھر سنگٹھن کی تحریک، اسی میں بنی تھی. لیکن جو باہر سے آئے ہیں نا، قریشی یہ وہ، ان کو تو ہم واپس بھیج دیں. تو ہم نے 1930 میں کیا. آج انڈیا میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم اس بنیاد کے اوپر وہ جو لوگ علیحدہ ہوئے تھے ٹھیک ہوئے تھے، لیکن ہو گئے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ تو لا الہ تو نہیں. اگر کوئی بندہ کہہ رہے کہ ہم جمہوریت حاصل کرنے کے لیے اور وہاں پر بٹھا دے اس کو، کیا نام ہے، ایدی امین کو، یا زمبابوے والا جو تھا اس کو بٹھا دے، مگابے کو بٹھا دے، تو مسئلے تو حل نہیں ہوں گے. نعرے سے تو حل. ہم نے بیسیکلی اس بنیادی نعرے سے وفائی کی اور ہم نے اس چاک کے مطابق. آپ اندازہ کریں، میں خود کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ نعرہ لگتا ہے کہ پنجابی نے، پٹھان نے، بلوچ نے، سندھی نے مل کے پاکستان بنایا. بات الٹ ہے. میں نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ پاکستان بنا تھا. میرے تو 2.5 کروڑ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سندھی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ پاکستان بنا تھا. 1 کروڑ 10 لاکھ ادھر بیٹھے ہوئے تھے راجستھان کے علاقے میں. 40 لاکھ بلوچ ایران میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے انکار کر دیا تھا. اسی طرح کو 1.5-2 کروڑ پٹھان ادھر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے انکار کر دیا تھا. تو جب انکار کر دیا تھا تو اس کو تم کچھ تھوڑا سا کنسالیڈیٹ تو کرتے. ہم نے کہا نہیں یار، آپ اندازہ کرو کہ ہم انسانوں کی گنتی بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکے. ہم 8-10 سال کے بعد جب ہم نے آئین بنایا 9 سال کے بعد، اس میں بھی کہا کہ بنگالی اگر 6 کروڑ ہیں تو ہم 5 کروڑ، لیکن دونوں برابر ہیں وزن کے اندر. پہلے ٹھیک ہے. جب ہم تو تول میں بھی ٹھیک نہیں تھے بھائی. ہم تول میں بھی ٹھیک ہو جاتے نا تو کم از کم اور کچھ نہیں تو کسی کو دکھ نہ ہوتا کہ یار میرے ساتھ نا انصافی. عثمان صاحب کہتے ہیں کوئی خوبی بتا دیں. اچھا، لیکن خوبی کیا ہوتی ہے؟ خوبی دیکھیں، ایک پہیا ہے جو ترقی کا چلنا ہی ہوتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جو 73 میں لوگ دبئی گئے تھے اور وہ وہاں سے جو ٹیپیں اور ٹی وی اور سارا کچھ آئے، انہوں نے کھاڑیوں کو بدل دیا، انہوں نے گجرالم کو بدل دیا، انہوں نے گجرات کو بدل دیا، انہوں نے باقی جگہوں کو بدل دیا. وہ بدلنا ہی ہوتا ہے. وہ جو ترقی ہم کہتے ہیں نا ہم نے کی ہے، وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ہوئی ہے. مثلا بلوچستان میں اگر افغان مہاجرین نہ آتے تو بلوچستان سے بری کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی. کوئی ایک خطہ بیچاروں نے ایسا نہیں چھوڑا کہ جو بلوچوں کے فارم کے اندر، انہوں نے زمین کے اندر آ کے انہوں نے محنت نہیں کی، مزدوری نہیں کی، اور انہوں نے سرسبز کر دیا کراچی سے لے کے کوئٹہ تک. یہ ایکسٹرنل فیکٹر. میں یہ کہتے ہیں آپ اپنی ترقی ہم نے کی ہے، لیکن میری کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ ایکسٹرنل فورسز تھی، حالات تھے، اس نے بدلنا تھا معاشرے کو. کسی کا کوئی باہر چلا گیا، کوئی پڑھ لکھ گیا، کوئی زیادہ بہتر ہو گیا حالات. مثلا آپ خود سوچیں کہ کراچی سے لے کے کوئٹہ تک، میں بلوچستان کی بات کروں، جو سب سے 2 جگہ پانی ملتا تھا. ایک ڈاکٹر چاہ تھا، ایک بنگالی نے ڈاکٹر کنواں لگایا تھا، اور ایک یلی تھا. اب وہاں پانی ہی پانی ہے. ہمارے اپنے صرف ایک میرے اسکول میں ایک ٹیچر کے پاس گھڑی ہوتی تھی، اس سے ٹائم پوچھ کے ٹلی بجائی جاتی تھی. اب ہر ایک کے ہاتھ پہ گھڑی بندھی ہوئی ہے. یہ فیکٹرز کیا ہم نے پلانڈ کیے؟ یہ
पूरी दुनिया में तरक्की हो रही थी, हमने उससे बेनिफिट हासिल किया। लेकिन एटमी कुव्वत भी तो बने ना। अब वो बना, वो बहुत बड़ा काम है आपका, वो बहुत बड़ा काम है। और वो काम ऐसा है कि इसने आपको कम से कम 57 कमिटीज है ना मुस्लिम नेशंस की, उसके अंदर सरफराज कर दिया। आप सोच नहीं सकते कि मैं कभी कभी उस जमाने में एक दो जगह पे जाने का इत्तेफाक हुआ, वो मुसलमान पाकिस्तान को ऐसे देखते थे जैसे मुसलमानों का अमेरिका है जो एटमी ताकत बन गया। ये बड़ी चीज़ है। और आज हम किसको देख रहे हैं? ये भी सही है। अगर पता चले अगर आप एटमी ताकत बनने के बाद ये तसव्वुर कर लें कि आपने ज़िंदगी गुजारने के लिए भीख मांगने से, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो बुनियादी ज़रूरियात का बजट इस तरह बनाए कि उसने इतना कर्जा लेना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का करते हैं लोग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का करते हैं लोग, लेकिन बुनियादी ज़रूरियात के अंदर वो कहते हैं ना, यहाँ पर आपने डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करनी उस तरह की। हमने एक ये जो गुज़श्ता 30 साल हमारे गुजरे ना, हम तो कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी वाक़ा मस्ती है, वो आज रंग ला रही है। जी आफ्ताब साहब, कामयाबियों का जिक्र करें तो जैसे मैंने कहा कि हम एटमी कुव्वत भी बने, हम इस्लामी दुनिया में सरफराज भी हुए, कौम की भी बात हो रही है। हमने तो इस क्राइसिस के अंदर कौम को मुत्तहिद होते भी देखा है। और ये जो हमारा जो 2-3 महीने गुज़श्ता गुजरे हैं और जिस तरीके से इस कौम ने खैरात की है, जिसको पूरी दुनिया मानती है कि सबसे ज़्यादा खैरात जो है हमारे पाकिस्तानी कौम करती है, हम जज्बा देखते हैं जब कौम का कामयाबियाँ देखते हैं, तो आप कौन सी बड़ी बड़ी कामयाबियों का जिक्र करेंगे? सर ये तो मैं कभी इम्प्रेस नहीं था इससे कि हम खैरात में नंबर 1 हैं, क्योंकि मैंने जब गौर से देखा ना, चीज़ों को गौर से नहीं देखना चाहिए, लड़ रहे तो बेहतर रहता है, बंदा स्कूल में रहता है। जब आप फोकसिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आपको वो गंद भी नजर आता है जो पीछे कैनवस के ऊपर था, उसमें पेंटर का कोई दखल नहीं होता। तो ये कोई कमाल नहीं है। दुनिया भर की इंतहाई मॉरली बैंकरप्ट कौम बनते हम चले जा रहे हैं, और एक महीना आता है उसमें अपने आप को मुसफ़ा करने के लिए गैर ज़रूरी तौर पर अंधाधुंध बगैर देखे इवन खैरात के कवायद व ज़वाबित हैं, चेक तो करो मुस्तहिक के पास जा रहा है कि नहीं। लेकिन चूंकि इजी कम है, इसने इजी गो होना ही होना, हम वो करते हैं। फिर इसका ये मतलब भी नहीं कि ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं, हम बड़ा दिल पुरसोज रखते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि इसका ये काउंटर प्रोडक्टिव किस तरह होती है कि आपके मुल्क में कानून है, पैन हैंडलिंग जुर्म है, आप मांग नहीं सकते इस तरह सड़कों पर, इस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? दिल पुरसोज। तो वो जो कांस्टेबल है ना वहाँ पे खड़ा होकर कि यार मैंने अगर इस माई को रोका ना, इस बीबी को, इस बंदे को रोका तो इसकी हाँ मुझे लग जाएगी। इलाके का SHO कहता है कि अगर मैंने इससे ये किया तो मैं कहीं, इसमें हमारी तवहम परस्ती भी है, कमज़ोरी भी है और दिल पुरसोज भी है। इसलिए ये जो खैरात वाला मामला है ना, इसको तो आप साइड पे करें। वो जो खैरात देते हैं, आप कभी जाकर देखिए कि दाता साहब 100 देंगे, ज़्यादातर कौन दे रहे हैं? ये सारा दिन, मैं उन मार्केट्स का नाम भी नहीं लेता, वहां बैठकर क्या कुछ कर रहे होते हैं। ये कौन सा मुल्क है जहां रमजान में कीमतें बढ़ती हैं और अदरवाइज कदरें नीचे आ जाती हैं? ये दुनिया का वाहिद, और लूटने वाला फिर खैरात दे रहा था। और वो इसको कहता है सीजन, इस सीजन में कमाई करेंगे। ईद का सीजन, पूरी कायनात क्रिसमस पे, रमजान पे, यानी वो मर्कल, वो जो जर्मन चांसलर, वो कह रही है कि हमने ऐलान कर दिया है कि रमजान में हम टैक्स ये छूट दे रहे हैं। हमने तो कोरोना में 5 रुपए का मास्क जो है वो 50 में बेचा है। मुझे बड़ी खुशी है आजकल वो जो ट्रक लोड्स ऑफ मास्क पड़े थे ना, वो अब बेकार हो गए, कोई लेता ही तो नहीं। इसलिए ये तो कोई मामला कोई नहीं। और बहुत सी चीज़ों में हम मॉरली बहुत नीचे जा चुके हैं। बात है कि अगर हमने इसका तज़किरा किए बगैर बात भी नहीं बनती कि हमने कुछ अचीवमेंट्स भी किए, इसमें कतन कोई शक नहीं, और ये कोई क्लीशे भी नहीं है, और ये महज हम लेपा पोती के लिए या एक बैलेंसिंग करने के लिए ये काम नहीं कर रहे। सही बात, ये फैक्ट है। अभी चंद दिन पहले मैंने अपने शो में गुजारिश की थी, और ये मैं बात मेरा ख्याल है पिछले 20 साल से कॉलम्स में और शोज में करता चला आ रहा हूँ कि अगर आप कंपेयर करें ना, ये थोड़ा सा मनमोहन सिंह का एक दौर था जिसने आके इनका किबला दुरुस्त किया है, इंडिया का। वरना हमारे लिए तो यही बहुत तसल्ली की बात थी। मरहूम आबिद अली कहा करते थे कि यार मुझे ये ना बताओ कि मेरे ड्रामे में ये क्या फ्लॉ था, मेरा फ्लॉ, वो प्राइवेट प्रोडक्शंस के सरखेल थे। बिल्कुल, मैंने वाकई ये भी गलती की, मेरे 4 सीन अच्छे होते हैं, 9 सीन भर्ती के होते हैं, लेकिन ये तो देखो ना मेरे मुकाबले में जो है वो क्या कर रहे हैं।
جب آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے تو آپ دونوں نیچے جائیں گے. ہم انڈیا سینٹرک تصور کے ساتھ ہمیشہ کہ جی انڈیا سے بہتر ہیں, انڈیا سے بہتر ہیں. وہ انڈیا بھی خوار ہوتا رہا. یہ تو ایک بڑی کیلس سی سٹیٹمنٹ, آئرونیکل سی میں دینے لگا ہوں کہ جو بڑے محب وطن ہیں اور انڈیا کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں, ہمیشہ مطلب ایک ان کے خون میں شامل ہے, ان کا مزاج ایسا بن چکا ہے, وہ بغلیں بجاتے ہیں کہ اللہ کرے پھر سے مودی جیتے, کہ جو کام ہم نہیں کر سکے, جو کام وہ مودی نے خود کر دیا. جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک صاحب نے وہ کچھ کر دیا ہے جو اتنے سال اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتے. تو وہی حال ادھر کا. اب بات یہ ہے کہ انڈیا ہم سے بہت بہتر ہو سکتا تھا, اسے ہونا چاہیے تھا. میں نے چند دن پہلے جو مثال دی تھی وہ ہندوستان کمپیوٹرز کی تھی, جس کی بنیاد 1946 میں رکھی گئی, یعنی ڈیوائیڈ سے سال پہلے. ٹاٹا سٹیلز کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب آل انڈیا مسلم لیگ بن رہی, 5-6-7 میں. ہمیں کیا ملا؟ 2 بڑی ملیں, 2 کاٹن ملیں تھی. ایک کوکاڑا میں تھی اتفاق سے میرے شہر میں, اور ایک اس کے بالکل ہمسائے میں فیصل آباد, لائل پور کاٹن مل. 32-33 چھوٹے لیول کے, درمیانے لیول کے کارخانے تھے. یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں یار کانٹے سے کوٹے تک کی جان اب چھوڑ دو. بھائی کیسے چھوڑ دیں؟ ٹریجڈی یہ ہے کہ نئی نسل کو پتہ نہیں کہ کانٹا آیا کہاں سے. یہ تو خود افسر دے انہیں پتہ ہے کہ وہ کانٹا, جانتے ہیں نا میک صاحب, کہ آپ کے پاس پن نہیں تھی, کامن پن افورڈ کرنے کے پیسے سیکریٹریٹ میں نہیں تھے. تو آج ہم جس جگہ بیٹھے ہیں نا, یہ جگہ ببول کے درختوں کی وجہ سے مشہور تھی. یہاں سے خواتین جایا کرتی تھی تو ایک بڑا وہ جو بجکی کہتے تھے اس کو, بجکی کانٹوں سے بھری ہوئی, وہ ٹکے کی 1 ٹکا اس کی قیمت ہوتی تھی. تو آج بھی فائلوں میں جا کر, بلکہ اس ادارے کے یہ سربراہ رہے ہیں جہاں انارکلی کا مقبرہ ہے. کیوں سر؟ میری میموری جو ہے نا, بالکل ٹھیک, یہ آرکائیوز کے انچارج تھے. اب بھی جا کر آپ دیکھ لیں کہ وہاں آپ کو کانٹے ملیں گے فائلز میں لگے ہوئے. تو بھائی اس کانٹے سے چلتے چلتے ہم نے دنیا کے عظیم ترین پروجیکٹس بھی بنائے, ہم نیوکلیئر پاور بھی بنے, ہم نے سائنس کی فیلڈ میں بھی بہت کچھ کیا. سمر مبارک مند کو زمبابوے سے نہیں آیا تھا, یا ڈاکٹر قدیر خان کو چھوٹی چیز نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک نیا پولیٹیکل تھاٹ دیا. ٹریجڈی یہ تھی کہ وہ آگے بڑھائی نہیں جا اس چیز کو. ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا ظلم یہ ہوتا رہا کہ برائی شروع ہوتی تو اس کو بڑھاوا مل جاتا ہے, اچھائی شروع ہوتی ہے تو اس کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں, اور عام طور پر وہ خود کرتے ہیں جنہوں نے اس کو انیشیٹ کیا ہوتا ہے. نیوکلیئر پروجیکٹ بذات خود بہت بڑی چیز تھی اس دوران, اور بہت کچھ ہوا, اس کو چھوڑیں. ریسنٹ انڈیکس پہ آئیں جو ہیپینس انڈیکس ہے, جو یو این ہمیشہ دیتی, کبھی 1 سال سکپ کر دیتی ہے, 2 سال سکپ. یہ جو حالیہ ہے ذرا اس میں دیکھیے کہ پاکستان نے کتنی ترقی کی ہے. ہم کہاں ہیں؟ ہمارا نمبر اس 150+ ممالک میں 80ویں نمبر پہ ہے, اور انڈیا 122 پہ ہے. تو چائنا کے بالکل ساتھ ہے, ہم سے 1 نمبر چائنا بہتر ہے, 79, we are 80. We are happy. Despite everything, we are still happy. لیکن ہمارا تیسری بہت بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ اب آ کر اس دور میں ہم نے کرپشن کو کرپشن کہنا شروع کر دیا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ. جو سب سے بڑا کتا ہے اس کنویں میں گرا ہوا, جس دن وہ نکل گیا, sky is the limit. یہ بہت بڑی.